السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں طہارت، پاکی، صفائی، اس کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے، جس میں طہارت اور پاکی کے متعلق مسائل بھی حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم، کوئی بھی تم میں سے پیشاب نہ کرے، فی مستحمہ، اپنے حمام میں۔ حمام یعنی جہاں آدمی غسل کرتا ہے، پانی نہاتا ہے، اس جگہ پہ پیشاب نہ کرے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ عام وسوسے کا مرض اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وسوسہ ایک مرض ہے، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آدمی کو جب وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وضو کرنے بیٹھتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ تک بیٹھ کے وضو کرتا ہے، وضو کیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھو رہا تھا، پھر اس کو وسوسہ ہوتا ہے چہرہ صحیح دھویا نہیں دھویا، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا کچا ہوا نہیں ہوا، پھر پلٹ کے پھر چہرہ دھوتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر مسح کرتا ہے، پھر وسوسہ ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ دھویا نہیں دھویا، کوہنی کچی ہوئی نہیں ہوئی، پھر جو ہے پلٹ کے آتا ہے۔ پورا دیکھا گیا کہ وضو کر لیتا ہے وسوسے کا بیمار شکی آدمی، پھر بیٹھ کے پھر سے وضو کرتا ہے، پانی ضائع، وقت ضائع، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا وضو صحیح ہوا نہیں ہوا۔ جب وضو پہ یقین نہیں ہے تو نماز پہ بھی یقین نہیں۔ یہ وسوسے کی بیماری وضو سے آگے نکل کے نماز تک بھی جاتی ہے کہ نماز پڑھتا ہے، دیکھا گیا کتنے لوگوں کو نیت باندھ کے پھر نیت توڑتے ہیں، پھر نیت باندھتے ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ مجھے شک ہو رہا تھا میں نیت صحیح کیا نہیں کیا، پھر اس کے بعد نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، پھر دوہرا کے پڑھتے ہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے میں سورہ فاتحہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ شک کی بیماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عام طور پہ پیدا ہوتی ہے حمام میں پیشاب کرنے سے، اس لیے حمام میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی مریضوں کا جو علاج کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ آدمی شک کا بیمار ہوتا ہے، شک کی مریض ہوتا ہے حمام میں پیشاب کرنے سے اور ناپاکی کرنے سے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حمام میں صرف غسل کرے، وضو کرے، پیشاب نہ کرے۔ اب آج کے زمانے میں اٹیچ باتھ روم بنا رہے ہیں کہ اسی میں حمام ہوتا ہے، اسی میں بیت الخلاء ہوتا ہے، تو بیت الخلاء اور حمام کے درمیان کوئی حد فاصل ہونی چاہیے، یا تو بیچ میں پتھر لگا دیا جائے، یا نہیں تو وضو یہ طہارت خانہ جو ہے بیت الخلاء وہ کچھ اونچا ہو، حمام کچھ نیچا ہو، یا اس کا الٹا کر دیا جائے، حمام کو کچھ اونچا یا طہارت خانے کو نیچا کر دیا جائے، کچھ فرق ہونا چاہیے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ہم بچ سکیں۔ اگر درمیان میں پتھر وغیرہ سے فاصلہ کر دیا گیا کہ غسل کرتے ہوئے نظر ہی نہ آئے بیت الخلاء، تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ایک اچھا خاصا فرق ہو گیا، یہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، حمام ایک الگ مقام ہوتا تھا، بیت الخلاء ایک الگ مقام ہوتا تھا، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو اس موقع کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ ارشاد فرمایا کہ حمام میں پیشاب نہ کیا جائے۔ آج کے زمانے میں دونوں اٹیچ ہیں تو خطرات بڑے ہوئے ہیں کہ آدمی کہیں بیٹھ کے حمام ہی میں پیشاب نہ کر دے، تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے ہر حال میں۔ تو اٹیچ باتھ روم میں اس کا خاص خیال ہو کہ بیت الخلاء ہی کے لیے استعمال ہو، اور حمام والا حصہ صرف حمام کے لیے، غسل اور وضو کے لیے استعمال ہو۔ درمیان میں کوئی ایک حد فاصل ایک پتھر کے ذریعے قائم کر
دی جائے تاکہ مکمل طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ہم بچ سکیں۔ بہت اچھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم، کوئی تم میں سے پیشاب نہ کرے فی جحرن، کسی سوراخ میں۔ خاص طور سے یہ نوبت آتی تھی سفر وغیرہ کے اندر، آدمی سفر کر رہا ہے اور طہارت خانہ وغیرہ اسے کچھ ملتا نہیں ہے دوران سفر، صحرائی سفر ہے خاص طور سے، تو اس زمانے کے حساب سے تو کوئی مناسب جگہ دیکھتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، تو خاص طور سے سوراخ وغیرہ اگر نظر آئے تو آدمی کوشش کرتا ہے میں وہاں چھوٹا استنجا سے فارغ ہو جاؤں کہ پیشاب جو ہے سوراخ میں چلا جائے گا اور ادھر ادھر بہے گا بھی نہیں تو مناسب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، وجہ آپ نے نہیں بتائی، بس آپ نے منع فرما دیا ہم کو عمل کرنا ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ کہ سوراخ میں موذی جانور ہوتے ہیں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، راستوں میں سوراخ کوئی آدمی کرتا نہیں ہے، وہ کوئی جانور سوراخ کرتا ہے اپنی بل بنانے کے لیے، تو موذی جانور اگر پیشاب اندر جائے گا تو وہ باہر آئے گا اور ڈسے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ دوسری وجہ جو کہ حدیث میں ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کچھ خواہش رکھی تھی، کچھ درخواست رکھی تھی، اس میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرمائیے کہ وہ کچھ مقامات پہ پیشاب نہ کریں، وہ مقامات کا ذکر آگے حدیث میں آئے گا، اس میں سے ایک ہے سوراخ، کہ سوراخ میں جنات بھی رہتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ بات آئی ہے سامنے کہ کسی علاقے میں، کسی دیہات میں یا گاؤں میں کسی شخص نے سوراخ میں پیشاب کیا، اس کے بعد سے اس پہ اثرات شروع ہو گئے اور جن اس پر حاوی ہو گیا، اور جب اس جن کو بھگانے والوں نے تو بھاگتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اس پر حاوی ہوا تھا اس لیے کہ یہ فلاں مقام پہ پیشاب کیا تھا جو کہ ہمارا رہنے کا مقام تھا، اسی لیے میں اس کو حاوی ہوا اور اس کو ستایا۔ تو اس لیے سوراخ میں بھی پیشاب نہیں کرنی چاہیے، اس کا مقام بنانا چاہیے پیشاب کرنے کا، بیت الخلاء وغیرہ، وہیں پر ہی آدمی استنجا سے فارغ ہو، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں۔ تو اتنی باریکی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں استنجا سے فارغ ہونے کی، یقیناً آپ سے بڑا معلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الحشوش، یہ جو گندگی کے مقامات ہیں، حشوش جہاں آدمی گندگی خارج کرتا ہے، بیت الخلاء وغیرہ، یہ جو گندگی کے مقامات ہیں، محتضرہ، یہ حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔ کس کے حاضر ہونے کی؟ جنات، خبیث مخلوق یہاں پر آتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے درس حدیث میں بتایا گیا کہ جو گندی جنوں میں بھی اچھے ہیں اور برے ہیں، تو جو برے اور خبیث جن ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں خبیث جگہوں پر، تو لہذا وہاں بغیر ضرورت کے جانا نہیں ہے، ضرورت کے ساتھ گئے تو ان آداب کے ساتھ جانا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، تم میں کا کوئی بھی شخص بیت الخلاء جائے، فَلْيَقُلْ، تو لازماً پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گندگی سے اور گندی مخلوق سے۔ اعوذ باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں دعائیں حدیث میں منقول ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لینے سے وہاں کی خباثت سے اور خبیث مخلوق کے تصرفات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بیت الخلاء چاہے کتنی بھی قیمتی پتھروں سے آپ نے بنایا ہو، ٹائلز لگائے ہوں، خوبصورت بنایا ہو، لیکن وہ ہے خبیث مخلوق کے رہنے کی جگہ، خوب اچھی طرح یاد رکھ لیں، لہذا وہاں پر دعا پڑھ کے جانا نہ بھولیں، ہر حال میں دعا پڑھیں اور اس کے بعد وہاں جائیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، کہ بنی آدم کے ستر اور جنات کی آنکھ،
ان دونوں کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے والا داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے۔ اندر نہیں پڑھنا ہے، اندر کوئی ذکر نہیں، پہلے داخل ہونے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بسم اللہ ایک آڑ بن جاتا ہے۔ اب خبیث مخلوق کو یہ بنی آدم اور اس کا سطر نظر ہی نہیں آتا، تو یہ آدمی بالکل محفوظ۔ تو دونوں چیز ہوئی، ایک یہ کہ پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے غلط تصرفات سے محفوظ ہو گئے، بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے اب ہم، تو اتنا زیادہ حفاظت ہے یہ دعاؤں کے ذریعے۔ تو اپنے گھر میں بچوں کو، عورتوں کو، خود اپنے بھی اس بات کی عادت ڈالیں پابندی کے ساتھ کہ بیت الخلاء میں دعا پڑھے بغیر داخل نہیں ہونا ہے، اور وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ ہر حال میں، کیونکہ بیت الخلاء اچھی جگہ نہیں ہے، یہ خبیث جنات کی جگہیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے قال تو فرماتے غفرانک، اے پروردگار ہمیں معاف فرمائیے، پھر پڑھتے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی اذہب، جس نے دور کر دیا، عن الاذی، ہم سے تکلیف دہ چیز کو یعنی نجاست کو، وعافانی، اور ہمیں عافیت اور سکون بخشا۔ یقیناً یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ غفرانک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نجاست اور غلاظت کو ہم سے نکال کے دور کر دیا اور ہم کو سکون بخشا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غذا کو نجاست میں بدلتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا پیشاب تھوڑی دیر کے لیے اگر بند ہو جائے کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا تڑپتا ہے۔ اگر اس کے سامنے ایک بڑی دولت رکھ دی جائے کہ یہ دولت تم دو گے تبھی تم کو شفا ملے گی، وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا پیشاب رک گیا تو، کسی کے قبض کی بیماری ہو گئی اور پیٹ پھٹا جا رہا ہو تکلیف سے، تو اس وقت آدمی کتنا بے چین ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہمارے جسم سے یہ نجاست بغیر کسی خرچے، بغیر کسی فیس کے خارج کر رہے ہیں اور ہم کو سکون کی زندگی عطا کر رہے ہیں، تو کیا نہیں بنتا کہ ہم کم سے کم یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد؟ ورنہ کتنے مریض ہیں جو پیشاب کے بیمار اور جو ہے قبض کے بیمار، نہ جانے کیسے کیسے بیمار پیسے کے پیسے بہا رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، اور ہمیں سکون ملا ہوا ہے فری میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ دعا ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ آداب سکھائے ہمیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال بعض المشرکین، کہ بعض مشرکین نے ایک مرتبہ کہا، وہ بعض مشرکین یہودی تھے مدینہ طیبہ میں، وہو یستہزئ، اور وہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انی لأری صاحبکم، کہ تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعلمکم، وہ ہر چیز تمہیں سکھاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ بیت الخلاء سے فارغ ہونا بھی بتاتے ہیں۔ یعنی مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا یہ باتیں بھی بتانے کی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اجل، یقیناً، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، ان لا نستقبل القبلہ، ہم قبلے کی طرف رخ کر کے بیت الخلاء میں نہ بیٹھیں، ولا نستنجی بایماننا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے ہم استنجا نہ لیں، ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار، اور اگر پانی کے بجائے ڈھیلا استعمال کر رہے ہوں تو 3 ڈھیلے سے کم ہم اکتفا نہ کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں بتائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیاں یہودیوں کے اندر تھیں،
قبلے کا ان کے پاس کوئی لحاظ نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بیت الخلاء کے لیے، اور وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے تھے بیت الخلاء کے لیے، اور وہ جب ڈھیلے استعمال کرتے تھے تو کوئی بہت صفائی پاکی کا لحاظ نہیں کرتے، ایک ڈھیلا استعمال کرتے جس سے صفائی مکمل نہیں ہوتی، تو اور سارے آداب چھوڑ کر یہ 3 ذکر کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، اور ان کا منہ بند ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا۔ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، بڑا ان کا بھی دعویٰ ہے ہمارا مذہب ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی آداب ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے؟ چلتی گاڑی میں سے اترتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، خود بھی ناپاک، ان کا پینٹ بھی ناپاک، ان کی چپل بھی ناپاک، اب ساری نجاست لگی ہوئی ہے۔ اب ایسا آدمی جہاں بیٹھ کے اٹھتا ہے وہاں ایک مسلمان کا بیٹھنے کا دل نہیں بولتا، یہ بغیر استنجا کے آ کے بیٹھا تھا یہاں پہ، بغیر پانی استعمال کیے ہوئے۔ تو یہ بظاہر دیکھنے میں پورا جو ہے پرفیوم ورفیوم مارے ہوئے انشٹ کر کے جا رہے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ ناپاک ہے، ان کا جسم پورا گندا ہے، کیا فائدہ؟ تو یہ آداب ہیں، یہ طریقہ ہے آدمی کا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پاک زندگی نہیں گزار پاتا، نہ رات میں پاک نہ دن میں پاک، پانی استعمال ہی نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو ایسے مذہب پہ تو 1000 مرتبہ لعنت ہے۔ ہمارا مذہب الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریکی کے ساتھ وہ تمام مسائل بیان کر رہے ہیں کہ جہاں آدمی تنہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں بھی کوئی غلطی نہ ہو، صحیح طریقے سے صحیح آداب کے ساتھ وہ پاکی لے اور پاک ہو۔ آخری حدیث راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لما قدم وفد الجن، جب جنوں کا قافلہ آیا تھا علی النبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جنوں میں بھی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ تشریف لے گئے جنوں میں، باقاعدہ جنگل میں رات میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے ساتھ میں اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور کبھی جنات آپ کے پاس آئے سیکھنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جنات کا قبیلہ آیا تو بہت ساری باتیں سیکھیں، باتیں ہوئیں، تو انہوں نے ایک بات یہ رکھی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہا امتک، آپ اپنی امت کو منع فرمائیے، ان یستنجوا بعظم، کہ وہ کسی ہڈی پہ استنجا نہ کریں۔ ہڈی، گوشت کھا کے جو ہڈی الگ کر دیتے ہیں تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، چاہے کچرے کنڈی پہ ہو یا کہیں اور گری ہوئی ہو، اس پہ پیشاب نہ کریں۔ او روثتن، یا کوئی جانور کی غلاظت سوکھ جاتی ہے اس پہ پیشاب نہ کریں، اور پیشاب کے بعد اس کو ڈھیلے کے طور پہ بھی استعمال نہ کریں۔ او حمامہ، اسی طرح کوئلہ جو لکڑی جلنے کے بعد جو کوئلہ بن جاتا ہے اس پر بھی پیشاب نہ کریں اور اس سے استنجا نہ لیں۔ فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق بنایا ہے۔ رزق کیا ہے، کیسے وہ کھاتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کا رزق ہماری طرح نہیں رہتا، گوشت چاول روٹی، ان کا رزق دوسری چیزیں ہیں، تو وہ ان پر اللہ رزق رکھ دیتے ہیں جنات کا، تو وہ جنات کھاتے ہیں۔ اب اگر ان چیزوں پر کوئی پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، تو پھر جنات ان کو پریشان کرتے ہیں، تو اسی لیے خاص طور سے ان چیزوں سے اور گندگی کے مقامات پر پیشاب وغیرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فنہانا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرمایا۔ اور اسی میں ہے جہاں لمبی روایت ہے کہ فرمایا، جنہوں نے کہا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے روکی اپنی امت کو، وہ بھی ہمارا گھر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا۔ تو اتنے سارے تفصیل کے ساتھ مسائل بھی آئے اور باتیں بھی آئیں، آداب بھی آئے، دعائیں بھی آ گئیں استنجا اور طہارت کے تعلق سے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آداب کے ساتھ اور ان احادیث کی روشنی میں ہم پاکی لیں، طہارت لیں، استنجا سے فارغ ہوں، تاکہ ہم دعاؤں کی وجہ سے ثواب کے بھی مستحق ہوں، آداب کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی ملے، اور بیماریوں سے اور جنات کے اثرات سے بھی ہم محفوظ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے استنجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے ادبی اور غیر شرعی طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔